السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستغیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب البیوع۔ البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی، وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، وَأَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ، وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ، ولا خیار لواحد منہما الا من عیب او عدم رویت۔ یہاں سے بیع اور اس کے دیگر مشارکات کا بیان چل رہا ہے۔ یہ فقہ حنفی کی معتبر، مستند اور مشہور متداول کتاب قدوری ہے، جو فقہ حنفی کی معتبر متون میں شمار کی جاتی ہے۔ بڑی بڑی اور طویل شرحیں اس کی لکھی گئیں، اور ان شرحوں کی بھی شرحیں لکھی گئی۔ کتاب آپ کو فراہم کر دی گئی ہے، اور امید ہے آپ نے لوڈ بھی کر لیا ہوگا۔ تو اس کے شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے کتنے قریب ہے۔ اس کے مصنف جب قریب ہیں اس دور کے، تو بہرحال یہ کتاب بھی بہت قریب ہوگی۔ گویا مجتہدین کرام کے دور کے بہت قریب کی یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اور ہماری آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور اس کتاب سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ یقیناً کسی بھی کتاب کے اندر صاحب کتاب کی روحانیت کا دخل ہوتا ہے، اور ان کا فیضان جاری ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کی روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، ان کا فیضان حاصل کرنے کے لیے، کتاب کے شروع کرنے کے دن ان کے لیے دعائے خیر کریں، ایصال ثواب کریں، اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے اس کے مسائل اور اس کے مغلقات، معضلات، یا اس کے جو اجمالی مباحث ہیں، اس کو پورے طور پر ہمارے لیے چیزیں حل ہو جائیں، اس کی بھی ہم دعا کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے ہم پر اس کتاب کے مبہمات اور اس کتاب کے مغلقات، اس کتاب کے اندر جو اجمالی مباحث ہیں
ان سب کو کھول دے گا اور ہمیں شرح صدر حاصل ہوگا۔ عزیز طلبہ، ہمارا اور آپ کا یہ دوسرا سال شروع ہو چکا ہے جب ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہیں اور ہم اپنا تدریسی نظام پڑھنے پڑھانے کا جو ایک طریقہ کار ہے اس پر عمل پیرا ہیں۔ اب آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں جن کے سامنے استاذ بیٹھے رہتے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، اس کے ڈر سے وہ پڑھتے ہیں، اور جہاں استاذ تھوڑے غافل ہوئے طلبہ بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ آپ کا وہ دور اب نہیں رہ گیا ہے۔ اب آپ کا جو تعلیمی سلسلہ ہے اس میں استاذ سے زیادہ آپ کو محنت کرنی ہے۔ یہ میں صرف فاصلاتی تدریسی نظام اور آن لائن طریقۂ تعلیم ہی کے تعلق سے عرض نہیں کر رہا۔ آپ مدرسے میں بھی ہمارے سامنے ہوں تو ہماری ذمہ داری تدریس کے حوالے سے اگر 30% ہے تو 70% آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم آپ کے سامنے 40-45 منٹ کی گھنٹی میں روبرو ہوتے ہیں اور ہمارا سامنا بس اتنی ہی دیر کے لیے ہوتا ہے تعلیمی حوالے سے۔ آپ کو اس سے پہلے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اچھی طرح سمجھنا پڑتا ہے، درسگاہ میں بھی سننا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کو اچھی طرح آموختہ پر توجہ دینی پڑتی ہے۔ تو آپ کے ذمے گویا 3 کام ہوا اور ہمارے ذمے 1 کام۔ اس اعتبار سے گویا 25% ہمارا کام ہے۔ آپ کی تعلیم کو مضبوط اور پختہ کرنے میں 75% آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ چاہیں گے تو ہوگا، آپ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ہم آپ کے سامنے اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کا مستقبل آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم اگرچہ آپ سے دور ہیں، لیکن یقین جانیے کہ آپ کا مستقبل، آپ کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، اور اس پوری زندگی کا مدار آپ کے مستقبل کی روشنی اور تابناکی کا مدار یہی ایام ہے جو گزر رہے ہیں۔ آپ نے اگر کچھ حاصل کر لیا یہاں ان دنوں تو گویا آپ کامیاب رہے، اور اگر آپ نے اس دور کو بھی ضائع کر دیا، اس وقت کو بھی ضائع کر دیا، اس فرصت کو بھی برباد کر دیا، تو ایسی صورت میں آپ نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، آپ نے اپنا ہی نقصان کیا، اور آپ اسے اچھی طرح جانتے بھی ہیں۔ ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور آپ کا اتنا بڑا نقصان ہے جس کی بھرپائی آگے چل کر کے آپ نہیں کر پائیں گے۔ عزیز طلبہ، اسی لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، بارہا گزارش ہے۔ آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے سیکھتا ہے، انسان ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم اپنے تجربے سے اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اگر چاہیں تو فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر ہم نے بھی اپنا وقت اسی طرح برباد کیا ہوتا جس طرح بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو آج ہم آپ کے سامنے تدریسی حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے۔
لیکن اللہ کا فضل شامل حال رہا، اساتذہ کی توجہ رہی، ماں باپ کی بھی توجہ رہی، اور دیگر احباب نے بھی تعاون کیا، سرکار حافظ ملت کی بھی توجہات رہیں کہ میں نے بہت نہ صحیح تھوڑا بہت حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس میں اللہ نے کامیابی دی، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ میرے بھائی، اچھی طرح یاد ہے کہ بقرعید کی چھٹی ہوتی تھی شوال میں تعلیم شروع ہونے کے بعد، تو بقرعید کی چھٹی تک جتنی کتابیں پڑھا رہتا تھا، کوئی کتاب ایسی نہیں بچتی تھی جس کی تیاری پوری نہ ہو چکی ہو۔ محرم کی چھٹی 1 دن کی ہوتی تھی یا 2 دن کی ہوتی تھی، جتنے دن کی بھی ہوتی تھی، تعلیم میں ہم لوگ اس قدر محو ہوتے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ محرم کا مہینہ آ گیا اور محرم کی چھٹی بھی ہو رہی ہے۔ اس طرح اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ امتحان کے دنوں میں پوری کتاب ذہن میں محفوظ ہوتی تھی، اور صرف الٹا کر کے اس کو امتحان کی راتوں میں دیکھ لیتے تھے، 2 سے 3 مرتبہ 4 مرتبہ پوری کتاب الٹ کر کے دیکھ لیتے تھے، اور کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا مستقل محنت کرنے سے کہ رات کے 11 بجے کے بعد نوبت نہیں آتی تھی کہ لیمپ جلا کر کے، جنریٹر بند ہونے کے بعد لیمپ جلا کر کے ہم پڑھیں۔ یہ باتیں صرف آپ کے کو مہمیز کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ بہرحال اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے۔ ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے اس کو بھی پورے طور پر ادا نہیں کیا، اور اس کا احساس ہمیں بھی ہے اور آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ آپ اپنی تعلیم کا وقت متعین کریں، تدریس کا آپ اپنے اسباق کو محفوظ کرنے کا وقت متعین کریں۔ یقینی بات ہے کہ آپ جب گھر جاتے تھے مدرسے سے تو 1 ہفتہ 10 دن 1 مہینہ تک آپ کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی، لیکن جب ایک طویل وقفہ آپ کا گھر میں ہو جاتا تھا تو بہرحال زیادہ دیر تک رہنے کی وجہ سے وہ بات نہیں رہ جاتی ہے، وہ خاطر مدارات کی صورت نہیں رہ جاتی ہے۔ آپ پچھلے سال سے اپنے گھر ہی ہیں، پچھلا سال پورا گزر گیا اور سال بھی آپ اپنے گھر ہیں، تو اب جس طرح پچھلے سال شوال میں آپ کے گھر والوں نے آپ کو وقت دیا تھا تعلیم کے لیے، کوئی ضروری نہیں کہ سال بھی اسی طرح آپ کو پورا وقت مل جائے۔ تو تعلیم سے آپ کا مستقبل روشن ہونے والا ہے، اس کو خیال میں رکھیے، نہ آپ کے بھائی کا، نہ آپ کی بہن کا، نہ آپ کے چچا کا، بلکہ نہ آپ کے ماں باپ کا۔ تعلیم سے آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا، دوسرے کا نہیں۔ لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو کسی پر احسان کر دے رہے ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں تو خود اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو اگر وقت پورے طور پر نہیں بھی مل پا رہا ہے مختلف مصروفیات کی بنیاد پر، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ وقت نکالیں۔ آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ بالغ نظر ہیں، سمجھدار ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کو کیسے سیٹ کیا جائے تاکہ پورے طور پر صحیح طور سے ہم سبق سنیں، مطالعہ بھی کریں، آموختہ پر بھی توجہ دیں، مسائل کو بھی سمجھیں۔ اس طور پر ظاہر سی بات ہے ہمارا آپ کا رابطہ پورے طور پر ہو نہیں پائے گا، کیونکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ اسی موبائل کے ذریعے ہے۔ مدرسہ ہوتا تو جب چاہتے اس صورت میں ملاقات ہو جاتی۔ تو ایسی صورت میں آپ کے علاقے میں اگر کوئی عالم دین ہو اور وہ اچھی طرح فقہی معاملات پر، فقہی کتابوں پر عبور رکھتے ہوں تو ان سے رابطہ کریں، اور رابطہ کرنے کے بعد
جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، حل کرا سکتے ہیں۔ امید نہیں ہے کہ ایسی نوبت آئے گی۔ آپ ریکارڈنگ سنیں اور ساتھ ہی ساتھ اچھی طرح جو ہے وہ کتاب پر توجہ دیں، تو انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ آپ کو کسی اور کا سہارا لینا پڑے۔ محنت شرط ہے، اس کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کتاب شروع سے آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ نے پچھلے سال اس کا کچھ حصہ پڑھا ہو۔ یہاں یہ کتاب ابواب بیع سے داخل ہے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں البیع ینعقد بالایجاب والقبول، بیع منعقد ہو جاتی ہے ایجاب اور قبول کے ذریعہ۔ آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا بعتو اشتریتو، انہی دونوں کا نام ایجاب و قبول ہے۔ جو ان میں سے پہلے ادا کیا جائے وہ ایجاب ہے، اور جو بعد میں کہا جائے اسی کو قبول کہیں گے۔ گویا ایک نے بیع کو ثابت کیا اور دوسرے نے اسے قبول کر لیا۔ اذا کان بلفظ الماضی، جبکہ یہ دونوں ماضی کے لفظ سے ہوں، یعنی ابیعو نہ کہے، اشتری نہ کہے، ورنہ یہ بیع نہیں ہے، وعدہ بیع ہے۔ آپ خود سوچیں، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سامان میں خریدوں گا، تو وہ یہی سمجھے گا کہ آپ مستقبل میں خریدیں گے، چاہے کل خریدیں، پرسوں خریدیں، 1 گھنٹہ بعد خریدیں، لیکن آپ خریدیں گے، خریدا نہیں آپ نے ابھی۔ تو مستقبل کے صیغے میں یہ چیز ہوتی ہے، اور حال کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہے استقبال کا۔ اسی لیے ماضی کے الفاظ کو خاص کیا گیا۔ ہاں، ایک طرف سے مستقبل کا صیغہ ہو یعنی حال کا صیغہ ہو، مستقبل نہ کہیں، مضارع کا صیغہ ہو یعنی حال کا صیغہ ہو، اور دوسری طرف سے ماضی کا صیغہ ہو، تو اس سے بھی کام چل جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کی تفصیل بھی آگے چل کر کے دیکھیں گے۔ غالباً گفتگو اس طور پر ہے کہ ایک طرف سے اگر امر کا صیغہ ہو اور دوسری طرف سے ماضی کا صیغہ ہو تو اس سے بھی کام چل سکتا ہے، چل جاتا ہے۔ جیسے بیع ھذا، یہ چیز مجھ کو بیچو، تو دوسرے نے کہہ دیا بیعتو، میں نے بیچ دیا، تو بیع پوری ہو گئی۔ اس طور پر بھی کام چل جاتا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلات میں اس کو آپ ملاحظہ کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ، جب دونوں عقد کرنے والے، خرید اور فروخت کرنے والے جو دو لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بیع کو واجب کر دیا۔ یہاں واجب کرنا لازم کرنے کے معنی میں نہیں ہے، ثابت کرنے کے معنی میں ہے۔ یعنی جب ایک کی طرف سے بیع پا لی گئی، ایک نے ثابت کیا بیع کو، فالآخر بالخیار، تو دوسرے کو اختیار ہے۔ بیچنے والے نے بیچنے کی بات کر دی تو ایجاب اس کی طرف سے پا لیا گیا۔ اب خریدنے والے کو اختیار ہے دوسرے کو، ان شاء قبیلہ فی المجلس و ان شاء ردہ، اگر چاہے تو قبول کرے اور اگر چاہے تو رد کر دے۔ مگر یہ چاہے کب تک چلے گا؟ تو فرماتے ہیں مجلس کا اعتبار ہے۔ جس مجلس میں یہ بیع ہو رہی ہے اسی کا اعتبار ہے۔ جیسے بیٹھے ہوئے تھے دونوں، ایک نے کہا میں نے اسے بیچا، دوسرا کھڑا ہو گیا، چلنے لگا، مجلس بدل گئی، کام کرنے لگا الگ، مجلس بدل گئی، تو اس طرح کی صورت ہو گئی تو اب دوسرے کو اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں، اسی مجلس میں ابھی بیٹھا ہے، گفتگو بھی دوسری شروع نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں تھوڑا غور و فکر کر کے کہہ رہا ہے
تو یہ اس نے گویا اپنے اختیار کو، اپنی مشیت کو استعمال کیا، اور گویا یہ اس کی طرف سے قبولیت مان لی جائے گی۔ وَأَيُّهُمَا قَامَ فِي مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ، اب دیکھیے مجلس کے باطل ہونے کی صورت بتا رہے ہیں۔ وَأَيُّهُمَا قَامَ، ان میں سے جو بھی مجلس سے کھڑا ہو گیا قبولیت سے پہلے، ایک نے ایجاب کیا، دوسرے کی طرف سے بھی کوئی جملہ نہیں پایا گیا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا، بطل الایجاب، تو جو ایجاب پایا گیا تھا، بیع کا اس بات جو ہوا تھا وہ باطل ہو گیا، اب وہ ختم ہو گیا۔ یعنی اب وہ آدمی خریدار، مثال کے طور پر ایجاب، بیچنے والے نے ایجاب کر دیا، تو خریدنے والا اب اگر چاہے کہ وہاں سے چلا جائے، پھر کہے میں نے قبول کر لیا اسے، میں نے خرید لیا اسے، تو اس کا یہ قول اب معتبر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مجلس ختم ہو گئی۔ آپ آگے چل کر کے انشاءاللہ کتاب البیوع تفصیلی طور پر پڑھیں گے تو اس میں اس کے اسرار اور اس کے رموز بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مجلس ہی تک اس کو اختیار ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اسے تفصیلی طور پر پڑھیں گے، یہاں اس کا اجمال آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور حاصل اس اجمال کا یہ ہے کہ جناب اگر مجلس کا لحاظ نہ کیا جائے تو ایجاب کرنے والے کا نقصان ہو جائے گا، اور بہرحال نقصان یہ منازعات کا سبب بنے گا، اور بیع میں جو چیز منازعات کا سبب بنے وہ بیع کو ختم کر دیتی ہے، تو اسی طور پر یہاں بھی بیع ختم ہو جائے گی، لہذا ضروری ہے کہ مجلس کے اندر قبول کرے۔ وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ، اب اگر اسی مجلس میں ایجاب اور قبول دونوں پا لیے گئے تو بیع لازم ہو گئی۔ اب اگر چاہیں کہ ختم کر دیں، ایک آدمی چاہے ہم انکار کر دیں، بیچنے والا کہے ہم نے نہیں بیچا ہے، نہیں مانی جائے گی اس کی بات، خریدنے والا کہے ہم نے نہیں خریدا ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب اگر اس طرح کا اختلاف ہو تو بینہ پیش کر کے، اور بینہ کے ذریعے اپنا دعویٰ آدمی ثابت کرے گا۔ بینہ کی نوبت ہی اس لیے آئی کہ گویا اصلاً بیع ہو چکی ہے۔ یہ بیع کی ابتدائی گفتگو ہو گئی کہ ایجاب و قبول کے ذریعہ انعقاد ہوتا ہے، اس کا لفظ ماضی کا ہوتا ہے، ایک کی طرف سے پا لیا جائے تو دوسرے کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو رد کر دے، چاہے تو قبول کر لے۔ قبول کرے گا تو مجلس ہی میں اسے قبول کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی مجلس سے کھڑا ہو جائے، بیٹھا تھا، بیع ہو رہی تھی، کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں قبولیت سے پہلے باطل ہو جائے گا، یہ ایجاب ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اسی مجلس میں ایجاب و قبول دونوں پا لیے گئے تو ایسی صورت میں بیع لازم ہو جائے گی، اور کسی ایک کو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی، اور اگر کوئی ایک انکار کرتا ہے تو اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ بیع نہیں ہوئی ہے۔ اب ایک آدمی لیٹا تھا، دونوں لیٹے تھے، بیع ہو رہی تھی، ایک نے کہا میں نے بیچا، دوسرا جو لیٹا تھا اٹھ کر کے بیٹھ گیا، تو یہ اس کا اٹھ کر کے بیٹھنا یہ مجلس کو ختم نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ رائے کو پختہ کرنے کے کام آتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات ہیں جسے میں یہاں چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ یہ ساری تفصیلات پڑھیں گے۔ بہت ہی صاف ستھرا نسخہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے، کیونکہ قدوری کے جو نسخے ہیں عموماً اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں کتابت کی، نسخے کے اختلاف کی وجہ سے، نسخ در نسخ، کتابت در کتابت ہوتے ہوتے کچھ کا کچھ ہو گیا ہے، لیکن یہ کمپوزنگ والا نسخہ ہے تو اس کی وجہ سے اس میں عبارت ایک دم بالکل صاف صاف ہے، اور بہت مفید اور معلوماتی حاشیہ بھی اس میں ہے آپ کے لیے انشاءاللہ۔